خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ صاحب کے درمیان موجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ۔ ناظرین، لفظ ایمان سے بائبل مقدس میں مراد ہے اعتماد، اعتقاد، بھروسہ، توکل، یقین۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بلائیں، ایسی شخصیات کو مدعو کریں، ایسے خدا کے لوگوں کو انوائٹ کریں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خداوند یہوہ پاک خدا پر، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، اعتقاد رکھا، یقین رکھا، اعتماد رکھا، بھروسہ رکھا، اور ان کے اس ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے۔ نہ صرف یہ سارے تجربات بخش دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ آج اسی طرح ایک بہن ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا نام ایونجلسٹ سحر نذیر ہے، اور یہ ان کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، ونڈالہ ناصر سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گاؤں شہر سے بہت دور ہے، مگر بہن نے اور ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے ایفرٹ کر کے اپنی بیٹی کو ہائر ایجوکیشن میں وہ لے کے گئے ہیں، اور بہن نے AA کیا ہے۔ تو جی سسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو۔ سب سے پہلے پاسٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور اپنا اظہار خیال یہاں پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ہوشنا ٹیلی ویژن کی، اور ساتھ جو ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ دین صاحب، ان کا بہت شکریہ جن کے توسط سے یہ خوبصورت سفر کا آغاز ہوا ہے، اور میں نہایت دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ سارا عزت اور جلال یسوع نام کا ہے۔ آمین آمین، تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں اس سے پیشتر کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ دین کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں۔ عرض و سما کے خالق اور مالک، تیرے شکر گزار اس خوبصورت پیارے وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا ہے۔ پیارے خداوند، آج اس خوبصورت پروگرام کے لیے تیری شکر گزار ہوں، تیرے خوبصورت پاسٹر، تیرے خادم کے لیے، پاسٹر متی کرامت کے لیے تیری شکر گزار ہوں کہ جن کو تو نے ابھارا کہ تیرے خوبصورت پاک کلام کو جگہ بجگہ پہنچائے اور گھر گھر میں تیری خوشخبری کی منادی پہنچائیں۔ خداوند پاک خدا، تیری شکر گزار ہوں اس خوبصورت پیارے چینل کے لیے، اور اپنے پیارے خادم، تیرے خادم خداوند پاک خدا ڈائریکٹر ڈیوڈ دین کے لیے، جن کو خداوند پاک خدا تو نے اس کام کے لیے ابھارا کہ تیری خوشخبری کو گھر گھر جو ہے پہنچا سکیں۔ نہایت دل سے تیری شکر گزار ہوں، اور خداوند پاک خدا میں دعا کرتی ہوں ملک پاکستان کے لیے، اس میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے کہ تو خداوند پاک خدا ان سب کو بڑی برکت دینا، کثرت سے استعمال کرنا، اور اپنے نام کے لیے، اپنے کلام کے لیے ان کو استعمال کرنا۔ اور خداوند پاک خدا جن کو تو چن لیتا ہے، کوئی بھی یقیناً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو خداوند پاک خدا لیٹ ڈاؤن کر سکے، بلکہ خداوند پاک خدا تو اسے سرفراز کرتا ہے، تو اس کو بحال کرتا ہے، اور تو دنیا کو بتاتا ہے کہ تو نے اپنے بندہ کو، اپنی بندی کو چن لیا ہے، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نہایت دل سے تیرے شکر گزار ہوں آج جب کہ خداوند پاک خدا ہم بات چیت کریں، جو بھی بات چیت کرے تیری مرضی کے مطابق ہو۔ خداوند پاک خدا جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، ان سب کی زندگیوں کے اندر گہرا اثر رکھیں یہ باتیں، تاکہ خداوند پاک خدا تیرے لوگ تیرے نام میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ جو کہ تیرے سے مانگو تین بخش دے، مانگ تیرے پیارے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں ناظرین کو بتائیں۔ میں نے پاسٹر صاحب MSc کی ہے، MSc کیمسٹری اور MSc CS، اور یہ جو میری تعلیم کا، یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ میری والدہ کو جاتا ہے، میرے والد کو جاتا ہے، اور انہی کی بدولت آج میں یہاں پہ موجود ہوں اور اپنا میں انٹروڈکشن دے رہی ہوں۔ اور میں سمجھتی ہوں کسی بھی اگر کوئی بچہ تعلیم یافتہ ہے تو اس کے پیچھے جو بنیادی مرکز جو ہے، مرکزی جو رول ہے، وہ اس کے پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ آمین آمین، تھینک یو۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹی تھی تو ایمان کی تقویت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جب لفظ آتا ہے ایمان کی تقویت، تو اس کے اندر میری والدہ کا بینگ گرل، میں سمجھتی ہوں کہ میری والدہ کا بہت رول ہے اس کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں، اور وہاں پہ تب چرچ نہیں تھا،
یعنی کہ میرے جو فادر ہیں وہاں پہ مقامی پاسٹر ہیں، لیکن ہمارا اپنا ذاتی چرچ نہیں تھا. ہم نے اپنا جو گھر کے اندر پیچھے ایک کمرہ جو ہے مخصوص کیا ہوا تھا، وہاں پہ ہم لوگ عبادت کرتے تھے. اور میں اپنی والدہ کی اگر بات بتاؤں، چونکہ ہم گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ پیٹی وغیرہ یا پرات وغیرہ، تو میری امی جو ہے وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو میں گھر میں چونکہ سب سے چھوٹی ہوں، تو میری امی نے ہم سب کو ٹرین کیا ہوا تھا. میری امی پیٹی بجا کے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتی تھی، پرات بجاتی تھی. پھر جب ہمارے گھر میں لوگ آتے تھے، ہماری جو بستی کے لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو میری امی جو ہے کبھی بھی اس چیز سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتی تھی کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو ہوتا تو میری امی کھلے دل ان کو سرو کر دیتی تھی. حالانکہ ہم کہتے تھے کہ امی آپ سب کچھ جو ہے نا، آپ کبھی ان کو یعنی کہ ان کی خدمت کر دیتی ہیں، کبھی کھانے کی صورت میں، کبھی آپ پیسوں کی صورت میں. تو میری امی کہتی کہ آپ لوگ ہمیشہ خدا پہ ایمان رکھیں. چونکہ آپ کا پروگرام بھی اس سلسلے میں ہے کہ ہم لوگوں نے ایمان پہ گفتگو کرنی ہے، تو میری امی کا یہ بڑا پکا ایمان تھا، بڑا پختہ یقین تھا اس چیز کے اوپر کہ جب ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو خدا آپ غیبی خزانے کھول کے ہمیں جو ہے وہ نوازتا ہے. تو میری والدہ جو ہے وہ شروع دن سے جو ہے، میری امی گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھی، اب تو ریٹائر ہو گئی ہیں، لیکن ان کا جو ہے ہماری زندگی کے اندر ایمان کی تقویت کے معاملے میں ان کا بہت جو ہے وہ بنیادی کردار ہے. اور اس کے بعد میرے فادر بھی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مقامی پاسٹر ہیں وہاں پہ، تو وہ بھی خدا کو پیار کرنے والے. تو ہمارے خون کے اندر ہی یہ چیز جو ہے وہ شروع سے رچ بس گئی تھی کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم نے ان دیکھی چیزوں پہ کیسے ایمان رکھنا ہے. اور ہمارا جو انٹرنل اسٹرانگ جو فیتھ تھا وہ ہمارا دن بہ دن بڑھتا گیا ہے. اور سب بہن بھائیوں کو اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ جیسے جیسے ہم لوگ ود دا پیسج آف ٹائم اپنے اپنی زندگی کے لائف سپین کے اندر چلتے گئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے خدا سے، بلکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وابستہ کیا. مینس کہ انڈیویجول ریلیشن شپ ان جیسس نیم ود گاڈ، اس میں آپ گروتھ کی آپ سب نے. بالکل. سسٹر جی میں چاہتا ہوں بتائیں کہ آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا ہے؟ میرے گھر کے اندر میرے ابو بہت دعا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں امی بہت زیادہ دعا کرتی ہیں. میری امی تو جب بھی ان کو ایون کہ رات کو بھی کبھی ان کو اگر جاگ آ جائے سوتے میں، تو وہ اٹھ جاتی ہیں، منہ ہاتھ دھو کے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر ہمیں بھی جو ہے وہ کرتی ہیں کہ صبح 4 بجے یا 5 بجے لازمی طور پہ میری امی اٹھ کے دعا کرتی ہیں. اور صرف وہ کہتی ہیں کہ دعا مخصوص ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم دعا کرنی ہے، جس ٹائم بھی آپ کے پاس وقت ملتا ہے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ نے اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینی ہے. دعا کرتی ہیں. میری امی بائبل پڑھتی ہیں، اور تھوڑے دن پہلے ان کے تھوڑا سا گلاسز کا ایشو ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میری بائبل کے اندر کوئی بھی وہ میری روٹین خراب نہ ہوتے. میری امی نے جو ہے وہ خاص طور پہ اپنا یہ جو سارا ارینجمنٹ پراپر رکھتی ہیں تاکہ وہ بائبل پڑھیں، دعا کریں. تو جب ہم دیکھتے ہیں ایون کہ جو میرے بھائی کے بچے ہیں، جب میری امی کو دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ ان کی دادو اس طرح سے یہ ساری ان کی روٹین لائف ہے، تو وہ پھر بچے بھی اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2 3 سال کے، تو وہ جب ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہیں، جب گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں، ورسز پڑھتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ دل کو بہت خوشی ملتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اندر فیملی دعا ایک دن میں کتنی بار ہوتی ہے؟ فیملی پریئر کی پاسٹر صاحب بات کریں تو فیملی پریئر کیونکہ ہمارا جو ہے وہ فیملی کے اندر ہی پاسٹر ہیں، یعنی کہ میرے والد اس جو ہے وہ خوبصورت سفر کا حصہ ہیں، یعنی کہ خوبصورت یعنی کہ خدا کا کلام لوگوں کو پہنچاتے ہیں. تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے امی ابو نے ہمیں جو ہے نا اس بات کے لیے ہمیں وہ کیا وہ سمجھ لے کہ ہمیں ٹرین کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے رات کو سونا ہے نا، تو سونے سے پہلے بیٹا آپ لوگوں نے سارے دن کی روٹین جو ہے اپنے مائنڈ کے اندر ایک بار ریپیٹ کر لینی ہے کہ آج آپ نے کون سا اچھا کام کیا، یا کون سے آج آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جانے انجانے میں کون سا ایسا کام کر دیا جو خدا کو ناپسند ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب رات کو بیٹھتے ہیں، بھائی بھی ڈیوٹی سے آ جاتے ہیں، سارے مل کے بیٹھتے ہیں، تو پھر میرے والد کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دعا کر لیں. اور ڈیلی بیسس پہ یقین کریں، ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں. پھر اگر ابو وزٹ پہ چلے جائیں، کلیسیا میں چلے جائیں، تو پھر میری امی ہمیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، آوازیں دیتی ہیں کہ سب کچھ بند کر دو، بچوں کے کارٹونز بند کروا دو. اور میرے چھوٹے چھوٹے بھتیجے اور بھتیجیاں وہ بھی ابھی سے ٹرینڈ ہے، تو وہ پہلے ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ آج ہی دادو دعا کر لیں، جیزس پاپا کر لیں، جیزس پاپا کو بلا لیں. تو یہ ایک بڑی اچھی اور اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو رائج کرتے ہیں. آمین آمین. عزیزو، یقیناً ہمارے کلچر کے اندر جو بڑے کرتے ہیں وہی جو ہمارے بچے ہیں، اور جو کل کا ہمارا مستقبل ہے وہ ہمیں فالو کرتے ہیں. اگر آپ گھر کے اندر دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، تو وہ بھی آپ کو فالو کریں گے. اس لیے خداوند میں مسرور رہیں،
تاکہ خداوند کی برکات آپ پر رہیں۔ یہاں پر اب وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔